بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم گفتگو کریں گے علت کے بارے میں۔ علت اس صفت کو کہتے ہیں جس پر حکم کی بنیاد ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر شراب کو حرام قرار دیا گیا ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے اندر نشہ ہوتا ہے، لہٰذا کوئی بھی مشروب، کوئی بھی ڈرنک جس کے اندر نشہ ہوگا اس کو حرام قرار دیا جائے گا، اس لیے کہ اس کے اندر وہی علت پائی جا رہی ہے جو علت شراب کے اندر پائی جا رہی۔ اس کی ایک اور مثال ہے، اگر ایک شخص بے کمپلیٹ کر لیتا ہے تو اب دوسرے شخص کے لیے اس بے کے اوپر بے کرنا جائز نہیں ہے، اس لیے کہ اس سے پہلے بے کرنے والے کو تکلیف ہوگی۔ تو یہاں پر جو علت ہے وہ اصل میں تکلیف ہے، لہٰذا اگر کوئی دوسرے کے اجارے پر اجارہ کرتا ہے، کوئی اور عقد کرتا ہے، کوئی اور ڈیل کرتا ہے تو اس کو بھی حرام قرار دیا جائے گا، اس لیے کہ اس میں بھی وہی علت ہے جو علت بے میں پائی جا رہی ہے، یعنی اس سے پہلے معاملہ کرنے والے کو تکلیف ہوگی۔ اسی بنیاد پر مجتہدین یہ کہتے ہیں کہ حکم کا تعارف دراصل علت ہی سے ہوتا ہے اور علت ہی کے ذریعے حکم کو پہچانا جاتا ہے۔ علماء کا اس بات پہ اتفاق ہے کہ شریعت کے جتنے احکام ہیں وہ سب بندوں کی مصلحت پر مبنی ہے۔ وہ مصلحت کیا ہے؟ یا تو جلب منفعت ہے یا دفع مضرت ہے، اسی کو دوسرے لفظ میں حکمت کہتے ہیں۔ تو شریعت کا جو بھی حکم ہے وہ کسی حکمت پر مبنی ہوا کرتا ہے۔ مثال کے طور پر رمضان کے مہینے میں مریض کو چھوٹ دی گئی ہے کہ وہ روزہ نہ رکھے، اس کے پیچھے حکمت کیا ہے کہ اس سے اس کو تکلیف ہوگی اگر روزہ رکھے گا، تو لہٰذا روزہ نہ رکھنے کی چھوٹ دی گئی ہے۔ حکمت جو ہے وہ مشقت کو دور کرنا ہے۔ اگر کوئی شخص کسی کا جان بوجھ کر قتل کرتا ہے تو اس کے اوپر قصاص واجب قرار دیا جائے گا۔ اس کی حکمت کیا ہے؟ تاکہ لوگوں کی جان کی حفاظت ہو سکے۔ اگر کوئی چوری کرتا ہے تو اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا، اس کے پیچھے حکمت کیا ہے؟ تاکہ لوگوں کے مال کی حفاظت ہو سکے۔ جب ایسی بات ہے تو ہونا تو یہ چاہیے کہ شریعت کے حکم کی بنیاد حکمت پر ہوتی، یعنی جہاں حکمت پائی جاتی وہاں حکم پایا جاتا، اور جہاں حکمت نہیں پائی جاتی وہاں حکم نہیں پایا جاتا۔ لیکن بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ حکمت ایک پوشیدہ چیز ہوتی ہے اور اس سے واقف ہونا بہت مشکل ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر نکاح کی وجہ سے نسب کا ثبوت ہوتا ہے، اور اس کی حکمت کیا ہے؟ میاں بیوی کے درمیان جنسی تعلق۔ لیکن یہ جنسی تعلق ایسا عمل ہے کہ اس سے واقفیت نہیں ہو سکتی ہے، اس لیے شریعت نے ایک ظاہری چیز کو علت متعین کر دیا ہے، وہ ظاہری چیز جس کو ہر آدمی محسوس کر سکتا ہے اور جس کو ہر آدمی دیکھ سکتا ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ ہے نکاح۔ لہذا جب نکاح ہوگا اور نکاح کے بعد زوجین سے بچہ ہوگا تو اس کا نسب میاں بیوی سے ثابت کیا جائے گا۔ اس کی ایک اور مثال ہے، جو شخص مسافر ہوگا وہ 4 رکعت والی نماز میں قصر کرے گا۔ اس کی حکمت کیا ہے؟ دفع مشقت ہے۔ لیکن دفع مشقت کس کو مشقت ہوگی اور سفر سے، اور کس کو نہیں ہوگی، یہ ایک مخفی چیز ہے۔ لہذا شریعت نے ایک ظاہری چیز کو طے کر دیا، اور وہ ظاہری چیز کیا ہے؟ سفر ہے۔ جو بھی مدت سفر کا قصد کرے گا وہ مسافر کہلائے گا، یعنی جو بھی تقریباً 78 کلومیٹر کے ارادے سے گھر سے نکلے گا تو اس کو سفر کی رخصت حاصل ہوگی اور سفر کے احکام اس پر
لاگو ہوں گے۔ اسی طرح سے زمین میں، جس کی زمین بغل میں ہوتی ہے اور اگر وہ بیچنا چاہتا ہے تو بغل میں ہونے کی وجہ سے اس کو حق شفا حاصل ہوتا ہے۔ اس کا مقصد کیا ہے؟ تاکہ پڑوسی کے نقصان سے بچا جا سکے۔ لیکن کس پڑوسی سے نقصان ہوگا، کس پڑوسی سے نقصان نہیں ہوگا، یہ ایک متعین چیز نہیں ہے، یہ ایک مخفی چیز ہے۔ اس لیے شریعت نے ایک ظاہری چیز طے کر دی ہے، اور وہ ظاہری چیز کیا ہے؟ جوار، یعنی جس کی زمین بغل میں ہوگی اس کو حق شفا حاصل ہوگا، یا جس کی زمین پارٹنرشپ میں ہوگی، مشترک ہوگی، اس کو حق شفا حاصل ہوگا۔ تو اس بنیاد پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ شریعت کے جتنے احکام ہیں سب احکام علت پر مبنی ہوتے ہیں، یعنی جہاں علت پائی جائے گی وہاں حکم پایا جائے گا، اگرچہ وہاں پر حکمت نہ پائی جائے۔ مثال کے طور پر ایک شخص جب سفر کرے گا تو سفر کی رخصت اس کو حاصل ہوگی، اگرچہ اس کو سفر میں مشقت ہو یا نہ ہو، اس سے کوئی بحث نہیں ہے۔ اسی طرح جو شخص رمضان میں مریض ہوگا اس کو روزہ نہ رکھنے کی رخصت حاصل ہوگی، چاہے اس کو مشقت ہو یا نہ ہو، اس سے کوئی بحث نہیں ہے۔ جو شخص رمضان میں سفر کرے گا اس کو روزہ نہ رکھنے کی رخصت حاصل ہوگی، چاہے اس کو سفر سے کوئی دشواری ہو یا نہ ہو، اس سے کوئی بحث نہیں ہے۔ جو شخص جائیداد میں جار ہوگا اس کو حق شفا حاصل ہوگا، چاہے اس سے ضرر ہو یا نہ ہو، اس سے کوئی بحث نہیں ہے۔ اسی طرح جو شخص جائیداد میں شریک ہوگا اس کو حق شفا حاصل ہوگا، چاہے اس سے نقصان ہو یا نہ ہو، اس سے کوئی بحث نہیں ہے۔ تو چونکہ شریعت کے احکام کی بنیاد علت پر ہوتی ہے، لہذا مجتہد کی ذمہ داری ہے کہ وہ فروعی مسائل میں علت کو تلاش کرنے کی کوشش کرے، اور جس مسئلے میں علت پائی جائے گی وہی علت، جو علت اصل کے اندر پائی جاتی ہے تو اس پر وہی حکم لاگو کیا جائے گا جو حکم اصل پر لاگو کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر شراب حرام ہے، اس کی علت نشہ آور ہونا ہے، لہٰذا کوئی بھی مشروب جس کے اندر نشہ ہوگا اس کو بھی حرام قرار دیا جائے گا، جس طرح شراب کو حرام قرار دیا گیا ہے۔ لیکن بعض مسائل میں یہ دیکھا گیا ہے کہ علت پائے جانے کے باوجود بھی حکم نہیں لاگو ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر کسی شخص سے زبردستی بیع کرا لی جائے تو وہ بیع شرعاً منعقد نہیں ہوگی، حالانکہ بیع کی علت پائی گئی ہے، اور وہ علت کیا ہے؟ ایجاب و قبول کا ہونا۔ تو ایجاب و قبول کے باوجود اس کا جو شرعی حکم ہے یعنی بیع کا منعقد ہونا، وہ بیع منعقد نہیں ہوگی۔ جو شخص کا مقل ہے اگر وہ 21 سال کا ہو جائے تب بھی اس کے اوپر سے ولایت ختم نہیں ہوگی، باوجود کہ وہ علت پائی جا رہی ہے۔ وہ علت کیا ہے؟ 21 سال کا ہونا، یعنی 21 سال کے بعد ولایت ختم ہو جاتی ہے، لیکن یہاں پر 21 سال ہونے کے باوجود اس کے اوپر سے ولایت ختم نہیں ہو رہی ہے، یعنی علت ہے لیکن اس کا جو حکم ہے وہ حکم لاگو نہیں ہو رہا ہے۔ تو ایسا کیوں ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ دراصل اس طرح کے مسئلے میں اور جو مسائل پہلے بیان کیے گئے دونوں میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہے، کوئی تضاد نہیں ہے۔ اس سے پہلے جو مثالیں دی گئیں، جن مثالوں میں حکم کی بنیاد علت پر رکھی گئی تھی، دراصل وہاں پر علت پائے جانے کے بعد اس بات کا امکان تھا پورا کہ اس کے ساتھ ساتھ حکمت بھی پائی جائے گی، اس لیے وہاں پر حکم کی بنیاد علت پر رکھ دی گئی۔ لیکن جہاں پر قطعی طور پر یہ ثابت ہو جائے کہ علت پائے جانے کے باوجود حکمت کا کوئی امکان نہیں ہے تو وہاں پر علت کے باوجود بھی حکم لاگو نہیں کیا جائے گا۔ مثال کے طور پر جس شخص سے زبردستی بیع کرا لی گئی تو وہاں پر
بے منعقد نہیں ہوگی باوجود کہ اس کی علت پائی جا رہی ہے، اس لیے کہ بے زبردستی کرائی گئی ہے، اور جو کام زبردستی کرایا جائے اس میں رضامندی نہیں ہوتی ہے، تو ایجاب و قبول یہ علامت ہے کہ اس کے اندر رضامندی ہے۔ لیکن جب قطعی طور پر ثابت ہو گیا کہ یہ ایجاب و قبول زبردستی کرایا گیا ہے، لہٰذا یہاں پر رضامندی کا کوئی سوال نہیں ہے، لہٰذا بے منعقد نہیں ہوگی اس صورت میں۔ 21 سال کا ہونا یہ علت ہے ولایت کے ختم ہونے کی، لیکن اس 21 سال مکمل ہونے کے باوجود قطعی طور پر یہ ثابت ہے کہ ابھی بھی اس کے اندر شعور نہیں پیدا ہوا ہے، اس لیے 21 سال مکمل ہونے کے باوجود بھی اس کے اوپر سے ولایت ختم نہیں ہوگی۔ اس کی ایک اور مثال ہے، اگر نکاح ہوا اور نکاح کے بعد زوجین کی ملاقات ثابت نہیں ہے، اس کے بعد وجود بھی اگر بچہ ہوتا ہے تو اس کا نسب ثابت نہیں ہوگا، اس لیے کہ علت یہاں پر موجود ہے، نکاح اس کے باوجود بھی حکم ثابت نہیں ہو رہا۔ کیوں؟ اس لیے کہ علت پائے جانے کے باوجود قطعی طور پر یہ ثابت ہو چکا ہے کہ زوجین کی ملاقات نہیں ہوئی ہے، لہٰذا اس پر حکم لاگو نہیں ہوگا۔ تو خلاصہ یہ کہ اگر کچھ مسائل میں یہ ثابت ہو جائے کہ علت اس صورت میں پائی گئی ہے کہ وہاں پر حکمت کا کوئی امکان نہیں ہے، تو اس کنڈیشن میں علت پائے جانے کے باوجود اس کا حکم لاگو نہیں ہوگا۔ آج کی گفتگو میں بس اتنا ہی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔